اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظر یا نظر بد۔ نظر بد دراصل نہ نظر آنے والی، آنکھوں سے نکلنے والی ایک ایسی شعاع، ایک ایسی انویزیبل ریز جو ہماری آنکھوں سے نکل کر سامنے والے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے اور اس کو جسمانی، روحانی یا معاشی بیماری کا شکار کر دیتی ہے۔ نظر دراصل جس طرح ہم لوگ آج کل کے دور میں اس کو سمجھانا ذرا زیادہ آسان ہے، جس طرح ہم آپریشن کروانے جاتے ہیں، گال بلیڈر کا آپریشن ریس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ریس کے ذریعے ایک شعاع جسم میں داخل ہوتی ہے اور وہ ہمارا پتھری جو ہوتی ہے ہماری، اس کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ ایک نظر نہ آنے والی ریس پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری نظر کا حساب ہوتا ہے۔ ایک نہ نظر آنے والی ریس، ایک نہ نظر آنے والی نفرت کی شعاع یا حسد کی شعاع ہماری آنکھ سے نکلتی ہے اور سامنے والی کی زندگی پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چھوٹی بچیاں یا بڑی بچیاں بھی جو بہت پیاری ہوتی ہیں، کچھ عرصے بعد آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں یا بال جھڑنے لگتے ہیں، یا چہرے کی خوبصورتی ختم ہو کر چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، کچھ عجیب سا لگنے لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بچی تو بہت پیاری تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ دراصل وہ نظر کا شکار ہو جاتی ہے۔ نظر کی ایک بڑی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ چہرے پر یا جسم پر کالے دھبے پڑ جانا، بالوں کا بہت تیزی سے جھڑنا اور جسم میں بہت زیادہ گیس کا بننا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا بننا، یہ بھی نظر کی ایک علامات میں شامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو سامنے والے نے پہنی ہے یا اس کے پاس ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگی، ہمارے پاس بھی اگرچہ وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن سامنے والے کی چیز ہم سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو ہمارے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے دل میں۔ ہم اس کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کتنی بہترین چیز اس کے پاس ہے، پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا ہوگا، کتنی مہنگی اس نے یہ چیز خریدی ہوگی، کتنی بہترین لگ رہی ہے۔ اگر یہی سوچ ہمارے اندر پازیٹیو وے میں آئے کہ ماشاء اللہ کتنی پیاری چیز ہے، اللہ نے کیسا نوازا اس کو، بہت اچھی لگ رہی ہے، تو یہ ایک پازیٹیو وے میں چلی جائے گی، یعنی ہم نے اس کو دیکھ کے اللہ کی تعریف بیان کری تو ہماری نظر کا اثر سامنے والے پر نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب بھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی کسی کی چیز اچھی لگے تو آپ یہ پڑھا کریں تاکہ سامنے والا آپ کی نظر سے بھی محفوظ رہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو باہر اس کے ایک پلیٹ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ بھی دراصل اسی لیے ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھے گا وہ اس آیت کو پڑھے گا اور جو گھر ہے وہ نظر کے یا حسد کے اثر سے بچ جائے گا۔ نظر جو ہے وہ ایک تیروں میں سے بڑا خطرناک تیر ہے۔ یہ تو ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنا خطرناک وار ہوتا ہے نظر کا۔ ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے جب نظر لگانے کی کوشش کی کہ آپ کے اوپر جب وحی آتی تھی اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، یعنی آقا جان کو بیمار کرنے کے لیے، یعنی ان کی یادداشت کمزور کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کفار مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نظر لگانے مشہور تھے۔ کفار مکہ نے ان کو ہائر کیا کہ آقا جان کو نظر لگائی جائے۔ وہ آئے، انہوں نے نظر لگانے کی بھرپور کوشش کی، ہلکے سے آقا جان کے اوپر اثرات بھی آئے کہ وہ کچھ بھولنا شروع ہو گئے، تو پھر اللہ پاک نے سورہ قلم کی یہ آیات نازل فرمائی وَإِن يَقْعَدُ الَّذِينَ، جو اس سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ یہ آیات اللہ پاک نے خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی جب کہ وہ نظر کا شکار ہو رہے تھے۔
تو ہم، ہمارے بچے یا ہماری فیملی میں جو بھی لوگ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نظر کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، یا آپ کا کاروبار میں کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، یا گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو سورہ قلم کی یہ آیات پڑھ کے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ اپنے گھر پر، اپنے اہل و عیال پر دم کیا کیجیے۔ نظر لگنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی خوشیوں کا ذکر لوگوں سے نہ کیا کرو، اللہ نے اگر تمہیں کوئی نعمت دی ہے تو اس کو چھپاؤ، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم وہ چیزیں 4 لوگوں کو دکھا نہ دیں، ہمارے دل کو تسکین نہیں ہوتی۔ دراصل خوشیوں کا معیار جو ہے وہ ہم نے اپنی ذات تک نہیں، دوسروں کی تعریف پر رکھ لیا ہے کہ دوسرا تعریف کرے گا تو ہم خوش ہوں گے، اور خاموشی سے اپنی نعمت کا استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا موبائل لیں گے تو جب تک اسٹیٹس نہ لگائیں ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اچھا کپڑا خریدیں تو جب تک اسٹیٹس نہ لگائیں ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ بچے کی کوئی پوزیشن آئی ہے، بچہ اسکول میں اچھی پوزیشن لے کر آیا ہے، اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے، تو مائیں جب تک اسٹیٹس نہ لگائیں ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اس طرح ہم خود نظر کو اپنے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اور مجھے اور میرے بچوں کو اور میرے گھر والوں کو نظر لگائیے۔ اسی طرح جب میاں بیوی بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں، بہت خوشحال ہوتے ہیں، تو وہ جہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو کوئی گفٹ دے رہی ہے، تو ہم اسے اسٹیٹس پہ لگانا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کی کمی کا شکار ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جن میاں بیوی میں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اندر سے حسد کی کیفیت بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حسد اور یہ حسرت آپ کو نظر لگانے کے لیے کافی ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ہم خود اپنے ہی کرے ہوئے کاموں کی وجہ سے نظر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار اس سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، اور جو صبح شام کی قرآنی آیات اور جو اذکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو پڑھا کیجیے۔ اور جب کسی تقریب میں جائیے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے بچے بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اپنے اور اپنے بچوں پر اور اپنے شوہر پہ دم کر دیجیے، اور آیت الکرسی پڑھ کر ایک حصار کھینچ لیجیے تاکہ آپ اللہ کی امان میں آ جائیں۔ اور گھر آنے کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا بھول گئے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، تو یہ آیات بھی اپنے پر پڑھ کے دم کیجیے، اور ایک پتیلے میں یا ایک بالٹی میں پانی لیجیے اور اس کے اندر تھوڑا نمک بھر کے ڈال دیجیے، اور اس پانی سے غسل کیجیے، اس نیت سے کہ جو بھی آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اتر رہی ہے آپ کے اوپر سے۔ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ بعض اوقات بالوں کا تیزی سے جھڑنا اور پیٹ میں گیس کا بننا، پنڈلیوں میں یا ایڑیوں میں درد ہونا، نظر کا اچانک کمزور ہو جانا، چہرے کی بے رونقی، چہرے پہ دانے نکلنا، جسم پر کالے دھبوں کا پڑ جانا، کمر میں شدید تکلیف کا اٹھنا، یا اتنی سستی اور کاہلی ہو کہ آپ کے اندر آپ کو دل ہی نہ چاہے اب اٹھ کے وہ کام کریں، یا آپ کے اندر اہلیت بھی موجود ہے، آپ کو سب چیز پتہ بھی ہے کہ کام کس طرح کرنا ہے، لیکن آپ سے اٹھا نہ جا رہا ہو، آپ کا کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، یا جو چیز کھانے میں آپ کو بے حد پسند تھی، آپ بہت شوق سے کھاتے تھے، وہ چیز دیکھ کر ہی آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے اور آپ کا بالکل دل نہ چاہے وہ چیز کھانے کو، آپ کی بھوک اڑ جائے، آپ کو اپنا پیٹ ہر وقت بھرا ہوا محسوس ہونا شروع ہو جائے، اور ہر چیز سے آپ کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی کچھ علامات ہیں نظر بد کی۔ ان کا علاج کروائیے، قرآنی آیات پڑھ کے خود بھی علاج کیجیے، یا کسی اچھے رقیہ شرعیہ سے اپنا علاج کروا لیجیے۔ کوشش کیجیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی، اور اگر آپ کو سامنے والے کی بھی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیے کہ آپ سامنے والے کو بھی اپنی نظر سے بچا سکیں۔
ایز اے مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی عزت، جان مال کی حفاظت کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہم سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو تھوڑا بہت نظر اس کی علامات، اس نے بچنے کی تدابیر بتا سکوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں، انشاءاللہ تعالی، اللہ سے امید ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیا کیجئے، شیئر کیا کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کرنے سے کسی دوسرے مسلمان کا بھی فائدہ ہو جائے، اور آپ کا لائک اور آپ کی سبسکرپشن اور آپ کے ان باکس میں کیے گئے میسج میرے لیے بھی ایک موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ پر اور آپ کی فیملی پر، آپ کے اہل و عیال پر، حسین، آل حسین کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، ہر آنے والی مصیبت، ہر پریشانی، ہر نظر اور ہر حسد سے آپ کی حفاظت ہو، آپ کی جان مال، آپ کی عزت، آپ کی آبروؤں کی حفاظت ہو، ہر مصیبت، ہر بیماری سے، ہر حسد سے آپ کو بچا لیا جائے، آپ کے گھر میں ڈھیروں خوشیاں اتریں، اور آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما دے اور آپ کی دعاؤں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔